السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں میرے بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بہت مہربانی آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام دانش ہے، میں بہاول نگر سے ہوں. مہربانی آپ کی جو آپ نے کال میں ایڈ کیا ہے اپنے وقت میں سے. جی سر، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. بہت کال کرنے کا بڑا شکریہ بھائی. جی میں نے آپ سے جی کویشچن کرنا تھا. ایک تو یہ کہ اگر ہم اس بات کی جائے، کیونکہ ہم تو حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ہونے کی وجہ سے ان کی کافی عزت اور تکریم کرتے ہیں، تو اور آپ لوگ جو ہیں وہ اہل تشیع جو ہیں وہ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اگر کویشچن اگر میرا یہ تھا کہ اگر حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ وحی نازل ہو رہی ہے، ان کو غیب کا بھی ان کو علم ہے، ان کو ایک عام انسان سے زیادہ علم ہے. ایک عام انسان کو کوئی ایک عورت دھوکہ دے سکتی ہے، کوئی ایک عام انسان دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک نبی کو مطلب سب سے اہم اور 1,24,000 انبیاء میں سے سب سے اہم نبی ہیں، ان کو کوئی ایک عورت یا کوئی ایک شخص یا ایسے صحابی، جیسے اگر بات کی جائے حضرت ابوبکر صدیق کی بات کی جائے یا عمر کی بات کی جائے، انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، اور اگر انہوں نے اہل بیت پہ اتنے ظلم کرنے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نہیں علم تھا کہ وہ ایسے ہو سکتے ہیں. یا اگر ایک بات اس میں ایڈ اور کر دی جائے کہ ابو سفیان ہے، ہم لوگ تو جو امیر کہہ دیے، ہم تو معاویہ کو نہیں اچھا مانتے، نہ یزید کو اچھا مانتے، نہ سفیان کو اچھا مانتے، ابو سفیان کو اچھا مانتے ہیں. تو جب آخری جنگ تھی جس میں فتح مکہ ہوا ہے، تو اس میں پھر انہوں نے ابو سفیان کو کیوں معافی دی ہے، ہندا کو کیوں معافی دی ہے، اور ان کو معافی بھی نہیں دینا چاہیے تھی، ان کو بھی اس یہ تو میں مختلف سوال ہے بھائی، یہ تو مختلف سوال ہے نا، یہ تو مختلف ٹاپک ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ اور ابو کو جو معافی دیا. نہیں، اس کا منبع ایک ہی ہے نا، کویشچن کا منبع ایک ہی ہے کہ اگر ان کو علم تھا، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تھا، ان کو ان چیزوں کو سیپریٹ کرتے تو یہ چیزیں اتنی کنفیوژن نہ ہوتی. آج میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، ہر بندے کے نام پہ کنفیوز ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر کے نام پہ کنفیوز ہیں، کچھ لوگ معاویہ کے نام پہ کنفیوز ہیں، کچھ لوگ یزید کے نام پہ بھی کنفیوز ہیں، کچھ یزید کو بھی اچھا مانے جا رہے ہیں اور یزید کو بھی کوئی کچھ برا مانے جا رہے ہیں. ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے کہ ہم نے یزید کو کچھ کہنا کہ نہیں کہنا. جی سر، اچھی بات، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مذہب کے مطابق، مذہب کے مطابق بات کرو نا، وہ معصوم صرف تبلیغ میں تھے، تبلیغ احکام میں تھے. باقی امور میں وہ معصوم نہیں ہے، بلکہ باقی امور میں ان سے سہو بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، بلکہ گناہ بھی ہو سکتی ہے. بلکہ آپ کے علماء اور بعض طرقے کہتے ہیں کہ وہ انبیاء سے نبوت کے بعد کفر بھی صادر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ہمارے طرح عصمت مطلقہ کے قائل ہوتے ہیں تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں وہ صرف تبلیغ احکام میں، اللہ کی جانب سے جو احکام ہیں اس میں وہ معصوم ہے، باقی امور میں وہ معصوم نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے دنیائی امور میں، ذاتی امور میں معصوم نہیں ہے. اور بلا شک بلا ریب شادی کرنا جو ہے نا، یہ کوئی تبلیغ دین نہیں ہے. آپ اس عورت سے شادی کرو، اس سے نہ کرو، اس میں دین کی تبلیغ نہیں ہے. دین کی تبلیغ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھاؤ کہ اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے، نماز کا طریقہ کار ہے، وضو کا طریقہ کار ہے. لیکن باقی امور یہ جو ہے یہ تبلیغ احکام نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، مسلم چاپ کہاں کیا؟ دار الفکر لبنان میں کتاب چھپی ہے. اچھا، کتاب کب چھپی ہے؟ 2010 میں چھپی ہے بھائی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1176 میں، 1176 1176. کس شہر سے کال کیا آپ نے بھائی؟ کہاں سے؟ جی بہاول نگر. اور نام کیا؟ دانش بھائی. ہاں دیکھ لو، یہ دیکھیں بھائی، ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام واجب ہیں باوجود امتثالی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، مطلقاً نہیں ہر مسئلے میں. ما قالہ شرعا دون ما ذکرہ من معائش الدنیا علی سبیل الرأی، صرف کس پہ واجب ہے؟ جو وہ چیز وہ شرعی ہے، حکم اللہ کی جانب سے لائیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شرعیات کے علاوہ جو دنیا میں رہنے کے دنیا والی باتیں ان میں سے اگر کوئی وہ ان کے جو فکر ہے اپنے رائے کے مطابق کسی حکم کا اظہار کریں، ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. یہ کس کتاب؟ مسلم میں ایک پورا باب ہے. اچھا، اس میں حدیث نقل کرتے ہیں، جو حدیث نمبر اس باب میں حدیث نمبر 1 ہے، اس کا میں آپ کو پہلے سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی کچھ لوگ یہاں پہ پولینیشن کرتے ہیں. پولینیشن سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو کالج کے لڑکے ہیں، پولینیشن کرتے ہیں اپنے کھجور کے درختوں کی. وہ پولینیشن ہوتا ہے، نر مادہ اس کو ملاتے ہیں تبھی تو پھل بنتا ہے کھجور کا. ہر پودے کی پولینیشن ہوتی ہے، لیکن دوسرے جو پودے ہوتے ہیں ان کی پولینیشن نیچرلی ہوتی ہے، وہ ہوا کے ذریعے یا کیڑے مکوڑوں مکھیوں کے ذریعے. لیکن کھجور کی درخت خود کرنا پڑتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو لگانا پڑتا ہے، وإلا اس کا پھل نہیں بنتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ پولینیشن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ما اظن یغنی ذلک شیء. اس نے کہا میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کہا نبی فرما رہے ہیں تو ان کو تو کچھ پتا ہوگا. انہوں نے چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیا. اس سال ان کا فصل ہی نہیں ہوگا، پورا سال. اور مدینے میں گندم وغیرہ تو ہوتا نہیں، چاول نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں، صرف کیا ہوتا ہے؟ کھجور ہوتا ہے. سب کا بیڑا غرق بھائی پورا. آپ جائیں نا ابھی پاکستان میں، اگر پاکستان میں گندم، چاول، آم وغیرہ سب فصل ختم ہو جائیں تو پاکستان میں تو قحط ہوگی نا. پاکستان میں تو وہ تو لوگوں پہ قیامت آ جائے گی. تو یہ قیامت مچ گئی مدینے میں. تو قیامت جب مچ گئی تو انہوں نے کہا کہ بلے ان کان ینفعهم ذلك فليصنعوه فانی انما ظننت ظنا. انہوں نے کہا اگر یہ تو مشکل ہے بھائی، جو ہوا ہے مجھ سے یہ تو توبہ استغفر اللہ، اگر اس کام کا فائدہ ہے تو یہ کرتے جائیں. میں نے تو صرف کیا کیا تھا؟ میں نے تو صرف ایک اوپینین کا اظہار کیا تھا. مجھے ایک خیال آیا، میں نے خیال کا اظہار کیا کہ اس کا فائدہ نہیں. اچھا، فلا تؤاخذونی بالظن. جب میں کسی خیالات کا اظہار کروں تو اس کا اتباع کرنا ضروری نہیں ہے. خیالات کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. اور مجھے ملامت بھی نہ کرو کہ آپ جو فرما رہے ہیں تو غلط نکلا ہے بھائی، ہمارا تو ستیہ ناس ہو گیا، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. مجھے ملامت نہ کرو. ولکن اذا حدثتم عن اللہ شیئا فخذوا به. لیکن اگر میں کہہ دوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس وقت اس کی اطاعت واجب ہے. فإنی لن اکذب علی اللہ عز وجل. میں صرف اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھتا، باقی مسائل میں وہ آگے پیچھے غلطی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اس میں اگلے والی جو حدیث ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا کے مسائل مجھ سے زیادہ پتہ ہے. انکم اعلم بامور دنیاکم منی. آپ لوگوں کو دنیا کے مسائل مجھ سے زیادہ بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جو جاہل ترین طبقہ تھا وہ ان کو بھی اپنے آپ سے زیادہ عالم آپ کے نزدیک کہہ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاتی امور میں وہ تو خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے خیالات کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا، ان کے آپ کی اپنی حدیث ہے، اور پھر ان کا اتباع بھی واجب نہیں ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں آپ کے اپنی کتابوں میں سے کچھ جملے دکھا دوں کہ اچھا یہ کتاب ہے، یہ ہمارے جو پاکستان میں برادران رہتے ہیں یہ اکثر ماتریدیہ ہیں اور ان کا عقیدہ اشاعرہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ان کا بہت بڑا عالم ہے فخر رازی. یہ کتاب ہے الاربعین فی اصول الدین، تالیف فخر رازی، چھاپ مکتبۃ الکلیات الازہریہ قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے سن 1986 میں. یہاں پہ عصمت الانبیاء، یہ کتاب صفحہ نمبر 115 ہے، انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر. عصمت الانبیاء علیہ السلام. ان الاختلاف فی هذه المسألہ رائع فی اربع. کہتا ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کیسی ہے. اچھا اس میں ایک اختلاف یہ ہے، قول یہ ہے کہ ما يتعلق بتبلیغ الشرائع والاحکام من اللہ تعالی واجمعت الامہ على انه لا يجوز عليهم التعریف والخیانہ. کہتے ہیں جہاں تک اللہ کے احکام کا بیان کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سورہ لے کے آئیں، نماز لے کے آئیں اللہ کی جانب سے، کوئی واجب حلال حرام لے کے آئیں، تو اس میں وہ خیانت نہیں کرتے، اس میں وہ تحریف نہیں کرتے. اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اچھا دوسرا جو اس کے بعد ہے ما يتعلق بالفتوى واجمعت الامه على انه لا يجوز تعمد الخطا. دوسرا جو مسئلہ ہے فتویٰ دینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد ہیں، فتوے دیتے ہیں. فتوے جب دیتے ہیں تو پورے امت کا اجماع ہے کہ وہ عمدن جھوٹ نہیں بولتے، خطا نہیں بولتے. عمدن کہ میں ڈیلیبریٹلی قصد کے ساتھ میں آپ کو غلط فتویٰ دے دوں، یہ نہیں کرتے. لیکن کیا غلطی ان سے ہو سکتی ہے؟ ہاں، اما سبیل علی سبیل السو فقد اختلفوا فیہ. کیا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے.
اختلافی مسئلہ. اچھا اختلاف کیا ہے بھائی؟ ما يتعلق بافعالهم واحوالهم وقد بل اس میں یہ اختلافی مسئلہ. رابع چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مسائل میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، شادی کرنے میں، طلاق دینے میں، یہ جو کھانا کھانے میں، یہ جو کاروبار میں، ٹھیک ہے نا، جو ذاتی مسائل ہیں غیر تبلیغ احکام اور غیر فتویٰ، ان مسائل میں کیا وہ معصوم ہے؟ کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے. ایک مذہب ہے حشویہ کا، احمد بن حنبل اہل حدیث کا جو مذہب ہے انه يجوز عليهم الاقدام على الكبائر والصغائر. اور دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی امور میں، سب انبیاء کا یہ ہے، اپنے ذاتی امور میں وہ نہ صرف خطا کر سکتے ہیں، گناہ بھی کر سکتے ہیں، اور گناہ نہ صرف صغیرہ کبیرہ بھی کر سکتے ہیں. سن رہے نا دانش بھائی؟ اور کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ لواط. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شراب. کبیرہ زنا، جھوٹ بولنا، کسی بے گناہ کو قتل کر، یہ کبائر ہیں. اوئے یجوز علیہم الاقدام علی الکبائر والصغائر. تو بھائی وہ ذاتی امور میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہ حشویہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فخر رازی صاحب ہیں، آپ بڑے عالم، وڈے عالم ہو، تسی وڈے مفتی ہو، وڈے متکلم ہو، اڈا کی نظریہ ہے اس مسئلے تے او کہندے نے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اشاعرہ ماتریدیہ کا ان الانبیاء علیہم السلام معصومون فی زمان النبوہ عن الکبائر والصغائر بالعمد. فرماتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے کی بات نہیں کر رہے، وحی آنے کے بعد کبائر صغائر عمدی سے معصوم ہے. کبائر و صغائر عمدن، لیکن غلطی سے کبیرہ صغیرہ ہو جائے کوئی گل نہیں غلطی سے ہو جائے تو کوئی گل نہیں. وَأَمَّا عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ فَجَائِزْ. غلطی سے کبیرہ کا منتخب، غلطی نہیں، غلطی ایک دفعہ انسان خطا کرتا ہے نا، ایک عورت سے شادی کرتا ہے، وہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اگر عورت بعد میں بری عورت نکلی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. آپ نے ایک عورت کو دیکھا، کہتا ہے آپ نے سوچا کہ اچھی عورت ہے، آپ نے اس سے شادی کی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی اخلاق اچھی نہیں ہے، بعد میں پتہ چلی کہ وہ آپ کو مارتی بھی ہے، آپ پیسے آپ کی چراتی ہے نا، یہ کوئی حرام نہیں کیا آپ نے، یہ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ، بس آپ نے غلطی کیا، ٹھیک ہے نا. مثلا آپ گھر خریدتے ہیں نا، ایک گھر خریدتے ہیں، اور گناہ اور غلطی کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ گناہ اور خطا کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ اور دانش بھائی جی میں بات کروں؟ نہیں بات نہ کریں. آپ ایک دفعہ ایک گھر خریدتے ہیں، وہ آپ نے سوچا کہ بڑا پیارا گھر ہے، اچھا گھر ہے، پیسے خوب دے دے، پتہ چلا کہ یہ گھر جو ہے بھائی اس میں بہت سارے نقائص ہیں، تو یہ اس میں آپ کو غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ نے حرام کا مرتکب نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے حرام بھی کر سکتے ہیں، کبیرہ بھی کر سکتے ہیں. پھر دلائل لاتے ہیں کہ کتنے دلائل ہمارے پاس، ایک دلیل، دو تیسرا، چوتھا، پانچواں، کئی دلائل کا اقامہ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے کبائر بھی غلطی سے صادر ہو سکتے ہیں. چلیں ٹھیک. اچھا یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية، تأليف العلامة الحسن عبد المحسن المشهور بابن أبي عذبة، چاپ حیدرآباد دکن سنہ 1323 یعنی 122 سال پہلے یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 57 میں کیا فرماتے ہیں؟ والحشویة تجوز الاقدام على الكبائر بعد الوحی. اشویہ نے انبیاء علیہ السلام وحی کے بعد عمدن کبائر کا بھی ارتکاب کر سکتے ہیں. وہ تو فخر رازی نے سہون تو سب مان لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عائشہ سے شادی کیا. وہ بھائی عائشہ سے شادی کیا، جب آپ کے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبائر بھی غلطی سے کر سکتے ہیں، سب انبیاء کر سکتے ہیں کبائر، گناہ کبیرہ صغیرہ تو چھوڑو، غلط عورت سے شادی کرنا وہ تو کوئی کبیرہ بھی نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ہاں کبیرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک. ہاں تو ان سے وہ معصوم نہیں ہے اس مسئلے پہ آپ کے نزدیک. ایک منٹ بھائی، آپ کے جو حشویہ ذرات ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وحی سے پہلے ان کا کافر ہونا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک کافر کو پکڑ گئے نا، ایک مشرک کو اس کو نبی بنا
آپ کے کتابوں میں یہ بھی بڑی پڑی ہے، وہ تو سب کچھ آپ نے انبیاء پہ جائز کر دیا بھائی. شادی کیا ہے، شادی کا کیا، کون سے بچی کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو سوال ہوگا کوئی پوچھ لیں بھائی. ٹھیک ہے. نہیں جی، میں گناہ کے حساب سے نہیں کہہ رہا تھا، میں اسی حساب سے کہہ رہا تھا کہ جیسے بہت سی باتیں تھیں، بہت سے ایونٹس تھے جو بعد میں ہونے تھے، جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے. او بھائی جب یہ سب کو پتا ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور واقعہ کربلا ہونا ہے، ان کی زندگی میں پتا تھا. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو میں تو چیزوں کا علم تھا. دو جواب سن لیں. دو جواب سن. ایک جواب یہ ہے بھائی کہ سب عرب کو پتا تھا، سب لوگوں کو پتا تھا، جاہل عرب کو بھی پتا تھا کہ کھجور کی درخت کی پولینیشن اگر نہ کریں تو اس کی فصل نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ چیز جو ہر عرب کو آتا تھا، کیونکہ عرب کا کھانا ہی کھجور ہے. عرب جو کھانا کھاتے تھے نا ادھر ان کا زیادہ سے زیادہ کھانا کھجور ہوتا تھا. وہ تو سب کو پتا تھا. اور مدینہ شریف جو ہے باغات کا شہر، اور مکے میں بھی ان لوگوں کا کھانا وہ کھجور ہوتا تھا، باہر سے آتا تھا طائف وغیرہ سے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. انہوں نے خیالات کا اظہار کیا نا، جس بخاری میں مسلم میں نے تو خیالات کا اظہار کیا. وہ کس خیال کا اظہار کیا، کس کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور پھر وہ بیڑا غرق ہو گیا مدینہ والوں کی، اس سال فضل ہی نہیں ہوئی ان کی. تو جب وہ اتنی معمولی بات کو نہیں جانتے تو آپ ان سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ کے واقعات سے اگر وہ غافل ہو جائیں، یا ان سے خطا ہو گئی. بھائی وہ جب گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں، آئندہ کے واقعات سے اگر وہ غافل ہو جائیں، بھائی اگر پتہ بھی ہے عائشہ سے غلطی سے شادی کریں تو اس میں کیا تعجب ہے. یہ پہلے جواب. دوسرا جواب سن لو. اللہ زیادہ عالم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہے؟ اللہ زیادہ عالم ہے یا نبی؟ اللہ زیادہ عالم. اب اللہ غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ الگ مسئلہ ہے. اب میں آپ کا یہ دروازہ اگر میں کھول دوں نا کہ اللہ غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے کتابوں سے کہ اللہ غلطی بھی کر لیتا ہے. اللہ غلطی کر لیتا ہے. وہ تو آپ کی کتابیں اس سے بری پڑی ہیں، لیکن وہ اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ شیطان جو ہے بنی آدم، وہ شیطان نے خود کہہ دیا لاقدنہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پہ ان کو شکار کرنے بیٹھ جاؤں گا، اور ان میں آپ کے سب بندوں کو سوائے کچھ کے میں سب کو شکار کر لوں گا، جہنمی بنا دوں گا. کہہ دیا نا اللہ نے. وہ کہہ دیا نہیں کہا؟ جی میں کہہ دیا. تو اللہ اسی وقت کیا کرتا، شیطان کو جو ہے نا، وہ شیطان کو جہنم سیدھا چلے جاؤ، ابھی چلے جاؤ، بعد میں جانے کی ضرورت، ابھی تو نے سجدہ بھی نہیں کیا نا، اس نے گناہ بھی کیا ہے. تو اللہ اگر اس کو اسی وقت جہنم بھیج دیتا، یہ ساری گیم ختم تھی نا، یہ ساری گیم بالکل بالکل. وہ اللہ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اپنے مولویوں سے پوچھو. تو رسول کریم، اب میں آپ کے سوال کا جواب حلی دے دیتا ہوں، اب سوال جواب دے دیتا ہوں. سن لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اگر سن لیں، امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو شروع سے قتل کر دیتے، دیکھیں تو کیا ہوتا، تاریخ والے کیا کہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام بعد میں جو واقعات ہوئے نا، وہ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، انہوں نے بہت اچھی کامیاب زندگی گزاری خوشی کے ساتھ. ان کی عمر 80-90 سال پہنچ گئی، پھر ان کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک عام آدمی جو ہے نا، وہ اچھی خوشی سے زندگی گزاری، یعنی ان کی شہادت نہیں ہوئی. تو دنیا والے کیا کہتے ہیں، تاریخ کیا کہتی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گناہ افراد کو قتل کیا ہے. ان کے دشمن وہ تو یہ تو نہیں کہتے نا، وہ تو یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے اس لیے ابھی سے ان کو قتل کیا. وہ تو تاریخ والے تو یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بیچارے بے گناہ ان لوگوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، ان پہ بہتان لگایا کہ بعد میں فلان کام کریں گے تو ابھی سے ان کو قتل کر دیتے ہیں. یہ کسی نبی کے سیرے میں نہیں ہے کہ ابھی جرم ہوا نہیں ہے اب شروع سے اس کو قتل کر دو. اوکے. دیکھیں جی، یہ تو وہ بالکل ہی ایک یونیورسل لا ہے نا، اس کو تو ہم الٹ نہیں نہ کر سکتے کہ جو ہونے والا ہے ہم اس کو پہلے سے ہی کنٹرول کر کے اس کو ہم چینج کر لیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا اللہ یاری صاحب، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے نا جس کا پتہ ہے کہ اس کی آل اولاد آگے سے ایسے کرے گی، یا یہ خود بندہ جو ہے نا میری آل کے ساتھ یہ کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو کچھ کر دیا جائے، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اپنے سے دور رکھا جائے، اس کے ساتھ رشتہ نہ بنایا جائے. اس طرح کے کام تو کیے جا سکتے ہیں. رشتہ نہ کیا جائے تو اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ برائی کریں گے نا، اگر آپ کو پتا ہے، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو سوچ ہے مذہب کے مطابق وہ غلطی کر سکتے ہیں، تو اس سے تو یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے. اگر
کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، تو ان کا ہر فعل اللہ کی جانب سے ہے نا، اللہ کی جانب سے کوئی حکمت ہے کہ بھائی تم ان خاندان سے شادی کرو تاکہ ان پہ زیادہ حجت تمام ہو، ان پہ احسان کرو، ہو سکتا ہے ان کی ہدایت ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس انہو طغی، اور وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم اس کے پاس جاؤ، اس سے نرم آواز میں بات کرو، نرم لہجے میں فرعون سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ متذکر ہو جائے، اللہ سے ڈرے اور وہ اس کو خشیت آ جائے، وہ مومن ہو جائے. لیکن اللہ کو تو پتہ تھا کہ وہ فرعون تو کبھی مومن نہیں ہونے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، انہوں نے سب لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کیا، سب لوگوں کے ساتھ. وہاں پہ جو مشرکین تھے نا، وہ جو ان کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برے انداز میں پیش نہیں آتے تھے. یہود، نصارہ، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین تھے، ان سب سے نہایت ہی پیار سے، محبت سے، احسان سے. وہ خود بھوکا رہتے تھے، اپنے دشمنوں کو کھانا دیتے تھے، اپنے دشمنوں کو کھانا دیتے تھے. یہ جو آیے سورہ حل اتی نازل، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اسیر جو ہے دشمن ہے، اسیر یعنی اسیر کون ہے؟ وہ جو آپ کو قتل کرنے آیا جنگ میں نا، وہ اب اسیر ہوا. تو یہ لوگ خود بھوکے رہے 3 دن اور اپنا کھانا کس کو دیا؟ دشمن کو دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، وہ سب لوگوں پہ اچھا برتاؤ کرتے تھے. جو ایمان لاتا ایمان لائے، جو ایمان نہیں لاتا اس پہ حجت تمام ہے، اور وہ اسوہ حسنہ ہے. اور جو لوگ منافق ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے آخر تک. اس طرح نہیں، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور بہت سارے دوسرے منافقین تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بڑے بڑے عہدے نہیں دیے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ سے قریب نہیں کیا ان کو. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کو بہت بڑے دیکھیں، ابھی مثلا ابو بکر عمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا کبھی بھی. کسی فوج کے سالار ہوں یا کسی جگہ کے گورنر ہوں، کچھ بھی، یا کبھی مدینہ سے گئے ہوں ان کو اپنا جانشین بنا کے گئے ہوں، کبھی بھی نہیں بنایا. بلکہ ان کو بہت دفعہ ان کو کیا بنا؟ سپاہی بنایا. عمرو بن عاص جیسے آدمی جو ان نشان اکول ابتر ہے، اس کا سپاہی بنا کے گئے ہیں. ایک دفعہ اسامہ ابن زید کے لشکر میں ان کو سپاہی بنا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو بڑے عہدے دیے، ان کو قریب کیا، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ ان کو قریب کیا. بس یہ رہتے تھے مدینے میں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، جیسے کہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ان کو آپ کہتے ہیں ان کو سزا دیتے شروع سے، تو یہ شریعت کے خلاف ہے. ہاں، کہ انہوں نے بھی کام کیا ہی نہیں، ان کو سزا دیں. سزا کی بات نہیں کی میں نے. بالکل. اب دوسروں کو باری دے دیں گے. جی سر بولیں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا ابو سفیان سے. دیکھیں ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے شادی کیا، ام حبیبہ ابو سفیان. اور کب شادی کیا؟ ہجرت کے ابتدا میں. اس زمانے میں ابو سفیان کفار کا سب سے بڑا لیڈر تھا. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب. ابو سفیان کی بیٹی؟ جی بالکل. ام حبیبہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شادی. اسی لیے تو معاویہ کو خال المومنین کہتے ہیں نا، ماموں صاحب. وہ کیسے آپ کے ماموں بنے؟ کیونکہ اس کی بہن سے شادی ہے پیغمبر کی، بہن اس کی ام المومنین، تو وہ خال المومنین بن گیا نا. ابو سفیان نانا بن گیا، تو شادی کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ابو سفیان کو قریب کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک چیز یہ علی یاری صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ جو جیسے پہلی جو 3 جنگیں ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد بھی جو جنگیں دیکھی جائے، صفین کی جنگ دیکھی جائے یا جو واقعہ کربلا دیکھا جائے، اس سے پھر لگتا تو یہی ہے کہ ساری جنگیں جو ہیں وہ آپس کی خاندان کی جنگیں ہی ہیں. آپس کے لوگ ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، خاندان کے ہی ہیں، وہ پارٹی اپوزٹ بنی ہوئی ہے. لیکن جنگیں تو جیسے ابو سفیان کے ساتھ تھی، وہ بھی ان کے ایک لحاظ سے خاندان کے لوگ ہی تھے، انہی کے قبیلے کے لوگ تھے. نہیں، ایک خاندان کہتے نہیں تھے، قریش کہتے سب نا، قریش کہتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں قریش کے ساتھ ہیں. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگیں جو ہے نا، جنگیں جو ہیں وہ بدر، احد، احزاب، یہ جو بہت سارے جنگیں جو اکثر جو جنگیں وہ قریش ہی لڑتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تک لڑتے رہے قریش. ٹھیک ہے، خیبر کے ساتھ، خیبر میں یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اکثر جنگیں جو تھیں کن سے ہوئی ہے؟ قریش سے ہوئی ہے. اور قریش آخر تک مخالفت کرتے رہے، اور آخر میں فتح مکہ کے وقت وہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں فتح کرنے سے. وہی اس وقت بھی لڑتے، نہیں آنے دیتے، لیکن وہ قتل ہو جاتے. تو قریش کی دشمنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ قریش ان کا اپنا قبیلہ ہے. پیغمبر کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ قریش سے. قریش والوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، اور قریش میں سب سے بڑا خاندان اہم خاندان جس نے سب سے زیادہ دشمنی کی، وہ کون ہے؟ بنی امیہ.
تو یہ جو بنی امیہ کی جو دشمنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو ہمیشہ رہی ہے، یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. خدا حافظ دانش بھائی.